سوال یہ ہے کہ وہ ایک نازی مولوی ہے، وہ علی بھائی پہ الزام لگایا ہے کہ اللہ کا مطلب کہ احسان ہے کہ نبی یا امت میں بھیجے، نبی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ تو یہی میرا سوال تھا علی بھائی سے۔ جی، کوشچن نمبر 4 ہے مناف بھائی کا مانسیرا سے، مہاراشٹرا سے، سوری، وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ امت کا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر احسان نہیں، یہ احسان اللہ کا ہے، تو ایسا کیوں کہا آپ نے؟ وہی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی انہوں نے بات، وہ بات ہی کچھ اور تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک میں جو آیت ہے نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان پہ آیات تلاوت کرتے ہیں، انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ یہاں پہ لوگ الٹ بات کرتے ہیں، جس طرح شیخ احمد سرندی، جسے یہ لوگ مجدد الافسانی کہتے ہیں، وہ یہ کہتا تھا کہ میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رسول اللہ کا پروردگار ہے۔ یہ الٹی گنگا چلاتے تھے۔ تو میں نے اسے کہا تھا کہ رسول اللہ کا احسان نہیں کہ اللہ کا تعارف کروایا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول اللہ کے ذریعے ہمیں اپنا تعارف کروایا۔ اس کو سپورٹو وہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی نبی علیہ السلام نے عقیدہ درست کیا کہ ہر چیز اللہ کے ریفرنس ہے، اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ تو یہاں یہ ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہم تو رسول اللہ کی تو ہستی بہت بڑی ہے، ہم تو امام بخاری، امام مسلم کو بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے امت کے اوپر احسان کیا کہ نبی علیہ السلام کے فرامین کو جمع کیا۔ خلفائے راشدین کا امت کے اوپر احسان ہے، صحابہ اکرام کا، اہل البیت کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ وہ بات کچھ اور ڈسکس ہو رہی تھی کہ الٹیمیٹلی اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ آپ ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں اور رسول اللہ کو اللہ کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ تو جس مفتی نے یہ ذلیل حرکت کی تھی اسے پتا تھا، لیکن وہ چونکہ آپ کو پتا ہے ان کا ایک مزاج ہے کہ اس کے ذریعے یہ عوام الناس میں کسی کو گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کی مٹی پلید ہو رہی ہے، لوگوں نے میری ویڈیوز لگا دی ہیں۔ یہ میری جو ویڈیو ہے قرآن کلاس سے انہوں نے نکالی ہے، اور وہ قرآن کلاس آلموسٹ کوئی 2-2.5 سال پرانی ہے، جبکہ اس ربیع الاول میں میری جو اسپیشل نشست ریکارڈ ہوئی ہے اس میں نے جو 12 آیات رسول اللہ کی شان میں پیش کی ہیں، اس میں آخری آیت یہی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اس کا سٹارٹ ہی میں نے اس سے کیا ہے کہ جو رسول اللہ کا امت پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے امت پہ واجب کیا ہے کہ ان کے اوپر درود پڑھے۔ حالانکہ بریلوی دیوبندی جو حنفی ہے نا، ان کے نزدیک نماز میں درود پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو نماز ہی نہیں ہوتی درود شریف کے بغیر، ان کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ تو ان کا کیا لینا دینا، یہ تو بابوں کے پجاری، بابوں کے ماننے والے، یہ ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ کا احسان ہے۔ اور جن لوگوں نے انڈیا کے 2 شہروں کے اوپر اپنے آپ کو بانٹ لیا، جنہوں نے امتیوں کے نام کے اوپر فرقے بنائے، جن لوگوں نے امتیوں کے نام کے اوپر 400 سال تک خانہ کعبہ کے اندر 4 مصلے ڈالے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جس میں اماموں کا تو قصور نہیں لیکن ان کا تو قصور ہے، ان کے ماننے والوں کا، تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ احسان کس کا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہی کا احسان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن بابوں کے ساتھ تم دین کو منسوب کر رہے ہو، ان میں سے اکثر وہ ہیں جنہوں نے قرآن و سنت تمہیں سکھائی نہیں، انہوں نے اپنی ذاتی تعلیمات تمہیں بتائی ہیں۔ تو اس چنگل سے باہر نکلو۔ پھر دیکھیں اس جھوٹے شخص کی مٹی پلید اللہ تعالیٰ نے کی، تو ہمارے کئی بھائیوں نے پھر میری وہ ویڈیو چلا کے اس کو جواب دے دیا، اور سب سے بیسٹ جواب وہی ہے جو ہمارے ایک بھائی ہیں جنہوں نے میمز کا چینل بنایا ہوا ہے لو سامبو کے نام سے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اسے جواب دیا۔ بلکہ یہ اکثر مفتی تو قابل ہی اس کے ہے کہ انہیں میمز کے ذریعے جواب دیا جائے، کیونکہ بیچارے علمی گفتگو تو کرتے نہیں ہیں، پک اینڈ چوز کرتے ہیں، یعنی جملوں کو اٹھاتے ہیں اور اس طریقے سے اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ قرآن حکیم سے اللہ تعالیٰ کے کلپ کاٹنے شروع کر دیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ قرآن حکیم میں ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب کوئی اللہ کا یہ کلپ کاٹے گا کہ نبی علیہ السلام تو ہدایت ہی نہیں دیتے؟ اس جو قبروں کے پجاری مفتی نے تو یہی کرنا تھا، اس نے اللہ کا کلپ کاٹنا تھا کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی تو ہدایت نہیں دیتے۔ بھئی یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو بندہ ہدایت کا طلبگار نہیں ہے، رسول اللہ اس کی قسمت نہیں بدل سکتے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسے اس نے ہدایت دینی ہے۔
اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ نبی علیہ السلام ہدایت کی طرف نہیں بلاتے، کیونکہ دوسری جگہ سورہ شورا میں آیا، یہ سورہ قصص کی آیت میں نے پڑھی تھی، سورہ شورا میں آیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بالضرور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہو۔ تو یہ دونوں آیات بیک بیک ٹکرا رہی ہیں، لیکن دونوں آیات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ نبی علیہ السلام ہدایت کی طرف رہنمائی تو کر سکتے ہیں، ہدایت دے نہیں سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ کاٹے کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتے، اس کا مطلب پھر یہ کہیں گے جی یہ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے نبی گمراہی دیتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ ہدایت تو نہیں دیتے۔ ان بیچاروں کو نہ قرآن کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ انہیں پتہ کہ آیات میں تطبیق کیسے ہوتی ہے، یہ کلپس ہی کاٹتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بھی انہوں نے کلپ کاٹنے تھے اور کاٹے ہیں انہوں نے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے کلپ اس طرح کاٹے کہ انہوں نے وہ عقائد بتائے ہیں امت کو جو کہ قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو اللہ کی، اس میں سے المدد یا نماز، المدد یا صبر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلط کر دیا ان کے اوپر۔ تو دیکھیں میں نے پھر بتایا کہ بھئی اس کے ساتھ لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ نماز اور صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی مدد آئے گی، نہ کہ یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگنی ہے کہ ان کو پکارنا شروع کر دینا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ کی مدد ہے۔ یہ ان کا حال ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے اس آیت کو نا مرے ہوئے بابوں سے پکارنے کی دلیل میں پیش کیا ہے۔ اگر ان کا یہ علمی لیول ہے نا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ان کے بڑے بھی کوئی شاہ نہیں ہے، نہ علمی طور پہ نہ عقلی طور پہ، بیسک جو ایک جسے کہتے ہیں نا کامن سینس، اس سے بھی محروم تھے۔ اور ان کی مٹی پلید کرواتے ہیں پھر یہ چھوٹے چھوٹے مفتی، جن کا اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے سبحان اللہ پڑھ رہے تھے۔ شکر ہے کہ ہمارے ذریعے ان کو اب سمجھ آئی تو اب انکار کر رہے ہیں، لیکن اعلانیہ توبہ کرنی پڑے گی کہ اس وقت جو سبحان اللہ پڑھا تھا اس کفر پہ اعلانیہ توبہ کرتا ہوں۔ اس ٹائم تو اس کا نکاح شاید نہیں ہوا ہوتا، اگر نکاح ہوا ہوا ہے تو اس کو تجدید نکاح کرنی ہوگی۔ اور وہ دیکھیں وہ استاد جس کے پاس یہ پڑھتا رہا وہ اسے حرام موت مارنے لگا تھا، اور باباؤں کے بابا، استادوں کے استاد، الحمدللہ انہوں نے ہدایت دے دی، اللہ نے دی ان کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، وہ جو ایک بابا جی انجینئر صاحب بیٹھتے ہیں نا، وہ جو جیلم اکیڈمی میں، جہاں داتا دربار سے بھی لوگ آتے ہیں، میرے پاس آ کے لوگ مجھے بتاتے ہیں ہم جی داتا دربار والی گلی میں سے آئے ہیں آپ کے پاس، ہم پہلے ادھر پوجا کرتے تھے، اب دیکھیں رسول اللہ کی نسبت سے آپ کے پاس آئے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں قبر پرستی سے نکال کے رسول اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، سچی توحید کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو باباؤں کے بابا تو وہ ہے کہ جہاں پہ باباؤں کے مزارات ہیں وہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ سب کچھ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تکبر کے طور پہ نہیں، کیونکہ نہ میری کوئی چندہ بک، نہ میرا کوئی پیری مریدی کا نظام، نہ میں نے کوئی مدرسہ بنایا چندے تمہیں دیں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم سے تو کوئی گلہ اس حوالے سے کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟